ناظرین، اسلام آباد ان دنوں غیر معمولی سفارتی گہما گہمی کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں 21 اپریل سے قبل ایران اور امریکہ کے مابین متوقع ملاقات کی باز گشت عالمی میڈیا کے ایوانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ حکومت کی مسلسل سفارتی کامیابیوں کا یہ منظر ایک ایسے پاکستان کی تصویر بنا رہا ہے جو عالمی سطح پر ڈائیلاگ کروا سکتا ہے، مشرق وسطیٰ میں جاری جنگی کشیدگی کم کر سکتا ہے، بند راستے کھول سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہی صلاحیت ملک کے اندر بھی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ اگر خلیج میں آبنہ ہرمز بند ہونے کا خدشہ عالمی معیشت کو ہلا دیتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک سیاسی آبنہ ہرمز بھی موجود ہے، اور یہی سیاسی آبنہ ہرمز آج کل بند ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں تیل کی ترسیل رکی ہوئی ہے، یہاں سیاسی عمل رک جاتا ہے۔ اس بندش کی کہانی یک طرفہ نہیں، حکومت پر یہ الزام ہے کہ اس نے سیاسی آبنہ ہرمز سے گزرنے کے راستے تنگ کر دیے، اجازت ناموں کو ہتھیار بنا دیا۔ یہاں کچھ کشتیوں کو گزرنے کی مکمل اجازت ہے اور کچھ کو کنارے پر ہی روک دیا جاتا ہے۔ اپوزیشن خاص طور پر تحریک انصاف کے لیے تو 9 مئی کے واقعات کے بعد سیاست کرنا اب جدوجہد سے زیادہ این او سیز کا کھیل بن چکا ہے۔ جلسہ کرنا ہو تو این او سی، سڑک پر نکلنا ہو تو این او سی، قانونی راستہ اختیار کرنا ہو تو کیسز التوا کا شکار، اور اگر اڈیالہ جیل کے دروازے پر عمران خان سے ملاقات کی امید لے کر پہنچے تو وہاں بھی سیاسی آبنہ ہرمز کا مکمل کنٹرول نظر آتا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف ہے جو خود بھی اپنے ماضی کے بوجھ سے مکمل طور پر آزاد نہیں، کیونکہ 9 مئی کے پرتشدد کارروائیوں اور دفاعی تنصیبات پر حملوں کی سنگین غلطی نے تحریک انصاف کے اپنے راستے میں وہ چٹانیں کھڑی کر دی ہیں جن کا سامنا اب انہیں ہر موڑ پر کرنا پڑ رہا ہے۔ یوں یہ ایک ایسا چکر بن چکا ہے جہاں ہر فریق دوسرے کی سختی کو اپنی دلیل بناتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، سوال یہ ہے کہ جب سیاست کے راستے بند ہوں تو اس کے خوفناک نتائج کا اثر براہ راست عوام پر پڑتا ہے، کیونکہ سیاسی آبنہ ہرمز کے یہ بند راستے اب محض سیاسی تعطل تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ وہ ناکہ بندی ہے جس نے معیشت کو بھی وینٹیلیٹر پر منتقل کیے جانے کے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں راستے کھولنا اب انتخاب نہیں ضرورت بن چکا ہے؟ کیا حکومت طاقت کے ساتھ لچک بھی دکھا سکتی ہے اور کیا اپوزیشن احتجاج کے ساتھ ذمہ داری بھی نبھا سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے اظہر صدیق صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہی موجود ہے، بہت شکریہ صاحب۔ مسلم نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب، ہمارے ساتھ 2 صحافی اور تجزیہ کار موجود ہیں، حسن ایوب صاحب اور عمر دراز گوندل صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اختیار صاحب، سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے، سفارتی سطح پر انٹرنیشنلی تو آپ کی حکومت نے بڑا زبردست کمال کیا ہے، لیکن آبویسلی اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا ہے کہ جناب لوڈ شیڈنگ جو ہے تواتر سے ہوا کرے گی۔ جو شرح سود ہے اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، آبویسلی میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید بڑھانی پڑ جائے کیونکہ مہنگائی میں بھی شاید اضافہ ہونے جا رہا ہے اگلے 2-3 مہینے کے اندر۔ یعنی ہوم گراؤنڈ کے اوپر آپ کی مشکلات جو ہیں وہ ایکچولی ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائیں۔ بہتر نہیں ہے جہاں پہ اتنی صلح صفائی کروا رہے ہیں یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ بھی تھوڑی سی صلح صفائی کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے اپنے شو میں بلایا۔ دیکھیے، پولیٹیکل ہارمنی جو ہے وہ تو ویسے بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ جو ملک جمہوری ملک ہوتے ہیں اس میں تو پولیٹیکل ہارمنی ہوتی ہے اور وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن جن دوستوں کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو دس از ناٹ اونلی دا میٹر آف 9 مئی۔ ان کے ماتھے پر جو ایک داغ ہے اور بدنما داغ ہے 9 مئی کا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ابھی جو واقعہ گزرا ہے یہ مذاکرات کا، اس پہ کیا ان کے یوٹیوبرز اور ان کی پارٹی کا جو سیکنڈ ٹیئر کی جو اس کی سٹیٹمنٹ تھی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے اس وقت بھی ان کا جو ان کا سٹانس ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور جب اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد جب گزشتہ سال مئی میں انڈیا نے حملہ کیا تھا، اس وقت بھی ان کا ایٹیٹیوڈ آپ کے سامنے ہے۔ جو اپوزیشن لیڈر نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو مطلب دنیا جاتی ہے اس طرف، یہ جاتے ہیں اس طرف۔ ان کو افغانستان بارڈر پر اعتماد میں لینے کے لیے بلایا گیا، یہ لوگ نہیں آئے۔ فلسطین کے متعلق قرارداد پیش کی گئی، یہ ساتھ نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو دنیا اس طرف جاتی ہے، یہ لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تو اتنا کر دیا کہ وزیر اعظم نے ان کو 4-5 دفعہ خود کہا کہ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اسپیکر کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ یہ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ اور ان کا تو موٹو یہی ہے کہ
हमने तो आपके साथ बैठना ही नहीं है, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। सही। आप तो 17 किलोमीटर की हुकूमत लिए बैठे हैं, 17 किलोमीटर के वजीर आजम है। तो देख लें, उस वजीर आजम को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वो पाकिस्तान जिसको आपने तनहा कर दिया था, इसमें मैं कोई मुबालिगा नहीं है और कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब जब हुकूमत से जा रहे थे तो पाकिस्तान उस वक्त सिफारती तौर पर दुनिया में तनहा होकर रह गया था। आज दुनिया पाकिस्तान के गिर्द घूम के खड़ी है। ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह सियासत भी चलती है, जमहूरियत भी चलती है और मुश्किल वक्त भी निकल जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों की अपनी नीयतें और उनके मुझे जो सर इजाजत जो दीजिएगा। इरादे हैं अजहर साहब, सामने आ जाते हैं। तो ठीक है। ख्याल में अजहर इनको साहब, अपने रवैयों पर हाँ और अपने जमहूरी उस पर जरा थोड़ा सा नजरसानी अगर कर ले तो वी आर रेडी। सर हम नजर सानी बैठने कर के लें। लिए अजहर साहब, आप लोग नजर सानी कर लें। अब वो कह रहे हैं जनाब पूरी दुनिया वजीर आजम शहबाज शरीफ की सफारती सतह के ऊपर कामयाबियों को एक्सेप्ट कर रही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सारे के सारे लोग जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सबको ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जरा आप लोग भी कर लें, आपस में सुलह सफाई करें ताकि इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, सुलह सफाई में तो हर्ज कोई नहीं है। मैं तो नहीं समझता इस बात को। सियासी जमातें जब साथ बैठ जाती हैं तो टूटी हुई उम्मीदें भी लौट आती हैं। अगर खलूस से हो बात, नीयतें साफ हों, तो बंद राहें भी मंजिल को रास्ता देती हैं। किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? मौजूदा हुकूमत की। 3.5-4 साल जो तबाही और बर्बादी है ना, मैं माशी की तरफ बात की तरफ आता हूँ। मैं तो जो कि एक चीज़ सामने देखता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं सुलह करनी है। अच्छा, क्या सुलह करनी है? 9 मई के केसों में सज़ा हो गई है, कोर्टों में मामला चल रहे हैं, जिन जिन को सज़ाएं हुई हैं वो फेस कर रहे हैं। तो ट्रायल में चलना है, इन्होंने क्या करना है? ओहो, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, इनके पास ये तो अदालतों के ऊपर है ना जी, जो तबाही और बर्बादी 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद की है। ये कैसा मुल्क है कि एक कैदी अपने हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, उसको सेहत की सहूलियत ना मिल सके, वो वोकला से ना मिल सके। प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। पाकिस्तानी तारीख में एक बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने एक तारीख रकम कर दी। वो सच भूल जाते हैं। मोदी का जो यार है डॉन लीक्स, सर वो तो हो गया ना साहब। सर वो बात सर वो बात ये सर वो बात ये वो सब कुछ आपकी बात, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि ये प्रॉब्लम्स रही हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज रहे हैं। सवाल ये है कि सर वो इस वक्त उनकी गुड्डी जितनी चढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं ना। वो कह रहे हैं कि जनाब पूरी दुनिया में वाह कर रही है। अब आप क्या एहतजाज करेंगे, क्या कहते हैं? मैं एक पहले बताता चलूं, गुड्डी पाकिस्तान की चढ़ी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। किसकी बदौलत चढ़ी है? ये अब एक ही शख्स है जिसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अच्छा, उनकी वजह से? मैं माजरत के साथ, अच्छा नहीं है, हर एक को पता है, हर एक को पता है कि कैपेसिटी कितनी है, कितना कर सकते हैं वो लोग जो नोबल जेडी वेंस वगैरह, ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जो नाम लेते हैं, दोनों के नाम ले रहे हैं। सर मेरी एक बात सुनिएगा, फिर मुझसे अब जब सुनेंगे फिर मैं सूरह हदीद पढ़ दूंगा, अच्छा नहीं लगता। फिर मैं फिर वो पढ़ दूंगा कि सूरह माइदा की 51 आयत के यहूद और नसारा, फिर वो बुरा लगता है बहुत से लोगों को। छोड़े इन बातों को। ये जो डायनेमिक्स है ना, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, ईरान ने पाकिस्तान मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया, बाकी तो उसमें कोई शक नहीं, आप अच्छा ही काम किया आपने। मैं तो ये नहीं कह रहा भाई, आप बैठे पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या है, तो दुनिया सारी को पता है। यूनिवर्सल, अगर आप आए यूएन का वर्किंग पेपर पढ़ लें, अगर आप इमरान खान के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है सारे पढ़ लें आप। सवाल ये है कि आपने आगे चलने के लिए क्या अपनाया आज तक? मुझे अच्छा वो बता दें, स्पीकर ने, वो स्पीकर जो अपोजिशन लीडर अपॉइंट ना कर सकिया, वो चेयरमैन सेनेट जो वो लगा ना सका अपने अपोजिशन का, यानी किसकी बात? यानी यहां आपकी असेंबली में से लोगों को, मेंबरान को उठा कर ले आया गया, आप वहां कुछ ना कर सके, किसकी बात कर रहे हैं? इनके पास कुछ होता, अगर आज भी इनके पास होता कुछ, तो कोई देर थी। अभी देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल का जलसा जो है ना वो पोस्टपोन किया। सारे साथ और इनके पास किया है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट, और है ही कोई इनके पास देने हसन अयूब साहब ये कहते हैं जनाब बहुत ज्यादा फासले हैं आपस में। सर ये दो मुल्क जो जंगे लड़ने वाले हैं वो करीब आ सकते हैं, जंगे एक दूसरे पे मिसाइल फायर कर रहे हैं वो करीब आ सकते हैं। अब खबरें आई कि जनाब चंद इंच की दूरी के ऊपर था कि मुआहदा हो जाता, और अभी भी कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद हो जाएगा। वो भाई दो मुल्क जो जंगे आपस में लड़ रहे हैं वो करीब आ सकते हैं, ये सियासी जमातें नहीं, हुकूमत और अपोजिशन नहीं आ सकते। असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू सिर्फ सियासी जमातों से नहीं है।
ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریاست کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو 9 مئی میں انہوں نے حملہ کیا ہے وہ ریاست پاکستان پر حملہ تھا، وہ سیاسی جماعت کے اوپر حملہ نہیں تھا۔ اس میں یقین طور پر ماڈل ٹاؤن کے اوپر حملہ ہوا، لیکن کچھ آفس وغیرہ جلایا انہوں نے، لیکن مجموعی طور پر وہ دفاعی تنصیبات تھیں۔ اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو اب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی ان کا احتجاج تھا، پھر وہ ایک جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کی تعیناتی کے لیے وہ یعنی اپنی سیاست کو اس سمت میں لے گئے تھے۔ تو یہ معاملہ 9 مئی سے پہلے بھی شروع ہو چکا تھا۔ پھر وہ 9 مئی تب ہوا جب وہ جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل، جب یہ اپوائنٹ ہو چکے تھے تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک سازش کی تھی کہ کسی طریقے سے فوج کے اندر میوٹنی ہو جائے۔ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک انتشار تھا، ایک سازش تھی، ایک حملہ تھا۔ جب اس قسم کے حملہ کیا اس کے بعد بھی ان کو آپشن ملا، ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ کانسیپٹ آف ریپینٹنس یعنی معافی مانگیں اور پھر اپنے مقدمات کو دیکھیں، پھر آپ کا پولیٹیکل سٹیٹس بحال ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی معافی مانگنے سے اجتناب کیا، جو کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ یار حسن بھائی بات یہ ہے، حسن صاحب میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ بھائی یہ ماضی کے وہ مردے جو ہیں وہ آپ گڑے اکھاڑتے رہیں، اس میں بات ڈسکشن کرتے رہیں تو چلتا رہے گا سر۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں سے آگے کس طرح چلنا ہے۔ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اس حکومت کو، پہلے اس وجہ سے بھی مطلب یہ الزام لگتا تھا کہ جناب یہ اتنی سختی شاید اس وجہ سے بھی کرتی ہے کہ پاپولر نہیں ہے، اب تو شاید آپ کو ایک اچھی چیز بھی مل گئی، پاپولیرٹی بھی مل گئی، پوری دنیا سے جب جائزہ ہو رہی ہے، یہ اچھا موقع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا وہ آپس میں جب گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے نا تو کہتے ہیں پرانی رنجشیں ختم کر دینی چاہیے، گلے ملائیں، آگے چلیں، کیونکہ آگے پاکستان کے بڑے چیلنجز ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ گلے مل لیا جائے اس وقت؟ دیکھیں گلے مل لیا جائے لیکن اپنی غلطی کو غلطی تسلیم تو کرے نا۔ اب تو غلطی تسلیم وہ کرے نا اور کہیں جی مٹی پاؤ، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر اگر ایک دفعہ غلطی تسلیم کیے بغیر موو آن کر گئے تو پھر 9 مئی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پھر تیسری بار بھی ہو سکتا ہے، چوتھی بار بھی ہو سکتا ہے، پھر بار بار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے غلطی دیکھیں، کانسیپٹ آف ریپینٹنس از فرام اسلام، غلطی تسلیم کرنی ہے آپ نے، جو کہے جی میری غلطی نہیں ہے بلکہ یہ تو فالس فلیگ ہے، تو پھر اس کا پولیٹیکل سٹیٹس جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا۔ یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات کہ موقع خوشی کا مارکہ حق کی فتح بھی تھی۔ مارکہ حق میں پاکستان نے جس طرح اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو زیر کیا، وہ بھی ایک خوشی کا موقع تھا۔ اس کے اوپر بھی اس کے بعد بھی جس طرح کی سیاست ہوئی، اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا اس کے اوپر بھی عجیب باتیں کی انہوں نے، اور اب الحمدللہ دنیا پاکستان کو پھر پریز کر رہی ہے۔ تو جب سے عمران احمد نیازی صاحب جیل گئے ہیں، پاکستان کا وقار تو عالمی سطح کے اوپر بلند ہوا ہے۔ اجازت دیجیے گا سر، آج آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں ری پیمنٹس، آخری سوال، آخری بات کروں گا، پاکستان کو جو ری پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہے، پہلے تو پاکستان 1 ارب ڈالر کے لیے ترس رہا تھا، ابھی 5 ارب ڈالر کی ری پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو انتظام فوراً ہو گیا ہے 5 ارب ڈالر کا، اور آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا۔ عمر دراز گوندل صاحب، یہ آپ کی اہمیت ہو چکی ہے۔ صرف ایک بات کر دوں، منصور صاحب آپ کا الفاظ واپس لے لینے چاہیے۔ کون سے سر؟ یعنی اب اس کے بعد اب کہہ رہے تھے نا صلح صفائی کرنی چاہیے، تو اس گورنمنٹ کی کیا مجال بجا رہا ہے؟ آپ کو سٹانس تو آ گیا ساتھ سامنے کہ اصل لڑائی کیا ہے، تو اس لیے صلح صفائی کی بات ہے سر۔ نہیں سر، میں بات کرنے والا کے بعد میں ویسے دیکھیں نا، آپ کو بات تو کلیئر ہوگی نا، بات تو کلیئر ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کا کیا؟ عمر صاحب یہ حکومت کی گڈی سر چڑھی ہوئی ہے، لیکن حسن ایوب صاحب، اختیار ولی صاحب کی رائے یہ ہے کہ جناب ہو سکتا ہے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن پرانی غلطیوں کے اوپر پہلے معافی مانگے، اس کے بعد چلتے ہیں، آگے ہو جائے گا، اور اپنے نظریے کو تبدیل کریں، اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ ہو سکتا ہے عمر صاحب یہ سب کچھ؟ منصور صاحب، گڈی حکومت کی نہیں ہوتی، گڈی پاکستان کی ہے، اور اس پاکستان کے اندر حکومت بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں آپ اور میں ہم سب شامل ہیں، اور اس پہ خوشی والی بات ہے کہ پاکستان کو اگر عزت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو عزت مل رہی ہے۔ اچھا، یہ جو صلح صفائی والی بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایسی ہی چلتی ہیں، دنیا جہان کے اندر پولیٹکس ایسے ہی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اس میں رہتے ہوئے جو اس کی آڈینس ہے اس کے سامنے اپنا کیس بلڈ کرنا ہے، یعنی گورنمنٹ کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، اپوزیشن کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے اس میں تحریک انصاف نے غلطیاں کی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا
کہ یہ جو سارا سینیریو بنا ہوا ہے تحریک انصاف پولیٹیکلی irrelevant نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تحریک انصاف کی چلیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اڈیالہ سے کمیونیکیشن نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ تو پالیسی عمران خان نے طے کرنی ہوتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں یا 9 مئی والا جو میٹر ہے اس چیز کو لے کر تحریک انصاف کو جب رگڑنے کی بات کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے اس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، تو میرے خیال یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب الیکشن سے پہلے کا معاملہ ہے 9 مئی کا، اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا یا کسی بھی تشدد کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن 9 مئی کے بعد الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کا، اور 8 فروری کے الیکشن کے اندر ہوا کیا کہ مسلم لیگ نون نے یا تحریک انصاف کے مخالفین کا نعرہ یہ تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں۔ پھر جو کچھ 8 فروری کو ہوا وہ اپنی جگہ پہ تاریخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف ملک کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اگر اس قسم کے ریٹرک کی بنیاد کے اوپر کوئی اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکا، میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، جس طرح بے نظیر صاحبہ کو پیپلز پارٹی کو نہیں کیا جا سکا انٹل انلیس کہ انہوں نے خود کو کیا ہو۔ اس بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، ججز کو بینچز کے نیچے یا اپنی ٹیبلز کے نیچے چھپنا پڑا، تو اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ اسی طرح سے آپ نے ملک میں مارشل لاؤ کی حمایت کی، آپ نے اس کے اوپر معافی مانگی، آپ کے اوپر طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی پیپر کے اوپر لکھنا ہے اور آپ معافی مانگیں گے اور آپ ٹی وی کے اوپر آئیں گے، جس طرح 9 مئی کی پریس کانفرنسز ہوئی، وہ چیزیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ماضی میں جائیں گے بہت کچھ ہوگا۔ آج پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہونے کا کریڈنشل لیتی ہے، لیکن کیا ماضی کے اندر وہی پیپلز پارٹی نہیں تھی جو جنرل ایوب کی کابینہ کا حصہ تھی؟ آج سب سے زیادہ جمہوریت کی اور باتیں کی جاتی ہیں کہ تحریک انصاف نے اس کے ساتھ کیا۔ محترم نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہاں سے آئے تھے؟ جنرل جیلانی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اسی طرح خان صاحب آپ دیکھیے نا، عمران خان جو ہے وہ ہم نے دیکھا ماضی میں جنرل مشرف کے۔ میری ذرا پلیز سن لیجئے، بات یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، بہت اچھا گڈ ول جو ہے وہ گڈ ول پوائنٹ ملا ہوا ہے پاکستان کو۔ میں کہتا ہوں اس بہانے پرانے گلے شکوے ختم کریں، پاکستان کی سیاست کی جو آبنہ ہرمز بند ہوئی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ آرام سے ترسیل شروع ہو، یہ کشتیاں چلنا شروع ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وہ کہتے ہیں نا پانی کھڑا ہو جائے نا تو وہ بدبو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کی موومنٹ ہونی چاہیے، سیاست کی موومنٹ ہونی چاہیے۔ کس طرح حکومت، کس طرح اپوزیشن دو قدم پیچھے ہٹے تو یہ چیزیں آگے موو ہو سکتی ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ منصور صاحب بہت بھولے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ گورنمنٹ ورسز تحریک انصاف ہے، یہ گورنمنٹ ورسز تحریک انصاف نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا پرابلم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا۔ جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئیں تو کیا نواز شریف صاحب باہر نہیں چلے گئے تھے، جیل سے نکل گئے؟ یہاں پہ یہی کچھ ہونا ہے جو آپ بات کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی پریکٹیکل بات، خوبصورتی میں بہت اچھی ہے کہ آپ دونوں آپس میں کریں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے اور ناظرین کے سامنے سوال ہے کہ اگر تحریک انصاف کی یا اسٹیبلشمنٹ یا سسٹم کا آپس میں کوئی رفٹ آ رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا آپ جب انالیسس کرتے ہیں، اس کے بینیفیشری مسلم لیگ نون ہے، اس کی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی بینیفیشری ہمارے بہت سارے دوست ہیں۔ سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ کہیں گے آئیں جی تحریک انصاف ہم بڑے سیٹل ڈاؤن آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، آپ بیٹھیں آپ کو گورنمنٹ میں شیئر دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو ان کی سیاسی طور پہ قبر وہ کھودیں گے، وہ تو چاہیں گے کہ ان کا علاج کیا جائے۔ اگر آپ نے 9 مئی ابھی تک نہیں کیا تو ان کو پھانسیوں کے پھندے تحریک انصاف کو پہنائے جائیں، اور وہ تو اس ریٹرک کے ساتھ جائیں گے۔ اب جب وہ 9 مئی یا اس حوالے سے وہ لائن لیتے ہیں، وہ یہی لائن ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم وہیں پہ وہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 9 مئی کی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں پڑا، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا، وہ نیریٹو آپ بلڈ نہیں کر پائے، آپ تحریک انصاف کا سیاسی طور پہ